الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام میں و اخوتہ اور ان کے بھائیوں میں آیات نشانیاں للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ حضرت یوسف کا قصہ لوگوں میں مشہور تھا اور معروف تھا، سچی بالکل واضح کھری دو ٹوک باتیں لوگوں میں پوری طرح موجود نہیں تھیں، رتب و یابس موجود تھا، تو لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ قصہ اصل میں کیا ہے اور ایسے ہوا کہ ایسے نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی واقعہ ہو تو بس وہ واقعہ جب زبان زد عام ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، قصہ گو اندر چیزیں شامل کر دیتے ہیں، تو پھر وہ قصے کے اندر خیر و شر اور وہ سچ جھوٹ کئی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوسف کا قصہ یہ بڑا مشہور تھا، اور تو اس میں بھی لوگوں نے بڑی چیزیں شامل کر رکھی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کا قصہ بیان کر رہے ہیں سچا۔ اب اس میں جو بات بھی ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، ماضی کی خبر جو قرآن کی حقانیت کی دلیل بھی ہے، اور جو بات ہوگی وہ سچی بھی ہوگی، اور اس میں بہت بڑی حکمتیں بھی ہوں گی، عبرتیں بھی ہوں گی، اور بڑے فوائد ہوں گے، بڑے گہرے موتی ہوں گے، غور و فکر کرنے کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ حضرت یوسف اور ان کا والد کا، ان کے بھائیوں کا قصہ جاننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ اب یہ قصہ پراپر شروع ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے کہا، کہ انہوں نے حضرت یوسف کے بھائیوں نے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کل کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، تو ان کے 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے حضرت یوسف حضرت بنیامین ایک ماں سے، اور باقی 10 بیٹے ایک ماں سے جو بڑے تھے۔ یہ دونوں چھوٹے تھے باقی بھائیوں کی بنسبت۔ تو انہی 12 بیٹوں کو اور ان کی اولادوں کو اسرائیل کے بیٹے کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، قرآن کریم میں آیا ہے یہ لقب، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جسے اسرائیل نے علیہ السلام نے، حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو ان کے بیٹے اور ان کی اولادیں آگے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ ایک لڑی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب، ان کے بیٹے یوسف وہ نبی ہیں، لیکن حضرت یعقوب کے جو باقی بیٹے ہیں وہ نبی تو نہیں ہیں، ان کی اور حضرت یوسف کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، علیہم السلام اجمعین۔ میں کہتا ہوں 12 یہ بیٹے تھے، حضرت یوسف نبی تھے، باقی نبی نہیں تھے،
تو حضرت یوسف اور ان 11 کی اولاد کو، ان کو اور ان کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی اولاد نہیں چلی، جو ادھر سے چلا. نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، سب کی اولاد تھی. تو دیکھیے 12 قبیلے تھے مشہور بنی اسرائیل کے، 12 قبیلے میں 12 بیٹوں کی اولاد تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بعد میں ہیں، تو آپ دیکھیے کہ 12 چشمے نکلے، اور جب انہوں نے عصا مارا پتھر پر تو 12 چشمے نکلے، 12 رستے بنے. تو یہ 12 تو یہ سب بنی اسرائیل ہیں. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. ان کو بنی اسحاق نہیں کہتے، بنی اسرائیل کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مناسبت سے، ان کے لقب کی مناسبت سے. اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری لڑی ہے، دوسرے بیٹے سے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسماعیل. ان میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک ہی سب نبیوں سے افضل ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں. اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. جتنے نبی آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ یا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، وہ ایک ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی سارے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب. حضرت اسحاق کے اور بیٹے بھی تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل. تو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں میں، ان کے بھائیوں کے نام بھی مفسرین نے ذکر کیے ہیں. تو یہ 12 تھے کل، حضرت یوسف کے علاوہ 11. حضرت یوسف اور بنیامین یہ چھوٹے تھے، یہ ایک بیوی سے تھے، اور باقی 10 بھائی دوسری بیوی سے تھے، وہ بڑے تھے. تو اب ان 10 بھائیوں نے کہا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، اس سے مراد وہ 10 بھائی ہیں جو بڑے تھے، ایک ماں سے تھے. انہوں نے کہا آپس میں، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، البتہ یوسف اور اس کا بھائی. یوسف اور اس کا بھائی سے مراد حضرت یوسف اور بنیامین. اب حضرت یوسف کا بھائی صرف بنیامین تو نہیں تھے، حضرت یوسف کے بھائی تو باقی بھی سارے تھے، یہ 10. یعنی وہ جو بنیامین ہیں وہ ماں باپ دونوں کی طرف سے تھے، باقی بھائی باپ شریک تھے، صرف مائیں الگ تھیں. اس اعتبار سے انہوں نے بنیامین کو حضرت یوسف کا بھائی کہا. جب انہوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو، منا، ہم سے، ہمارے باپ ان دونوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم جماعت ہیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں. عصبہ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو مضبوط ہو، جو طاقتور ہو، جو کسی کو تقویت پہنچا سکے. ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم 10 بھائی ہیں ایک ماں سے، تو ہم سے زیادہ وہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے پیار کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد البتہ گمراہی میں ہیں، واضح گمراہی میں ہیں. واضح گمراہی میں سے مراد یہاں ضلالت سے مراد غلطی. تو ہمارے والد صاحب غلطی پر ہیں، ان کو حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ پیار نہیں کرنا چاہیے. حضرت یعقوب حضرت یوسف اور بنیامین سے زیادہ پیار کیوں کرتے تھے؟ سیدھی سی بات ہے، وہ چھوٹے تھے، چھوٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، باقی بھائی بڑے تھے. عام طور پہ جب بہن بھائی سگے ہوتے ہیں تو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی. جب وہ مائیں مختلف ہو جاتی ہیں، ماؤں میں سکون ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی باتیں بعض دفعہ محسوس ہو جاتی ہیں، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ ہمیں کم پیار کرتے ہیں، ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں. وہ چھوٹے تھے. نمبر 2، جب حضرت یعقوب، پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ بڑے ہو کر نیکی اور یہ چیزیں کھلتی ہیں. وہ کئی نشانیاں، کئی چیزیں وہ بچپن میں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات. تو وہ چیزیں، مثلا کوئی بچہ بڑا ذہین ہو، بچپن سے اس کے صلاحیتیں جہاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک فطری بات ہے کہ جو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی
وہ ایک ضرب المثل. اور حضرت یوسف علیہ السلام صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، پھر خواب بھی ان کا اور ان کی فضیلت، ان کا مقام. آپ دیکھیں جو نسب حضرت یوسف کا ہے وہ نسب تو شاید دنیا میں کسی کو نصیب ہوا ہو کہ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اور نبی بھی جلیل القدر پہ حضرت ابراہیم جیسا پردادا. یہ نہیں تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں میں فرق کرتے تھے. بچوں اولاد میں فرق نہیں کرنا چاہیے، یہ تو عام بات ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے چنے ہوئے، اور نبی تو فرق نہیں کرتے اولاد میں. تو یہ اولاد کو دل میں وسوسہ آیا دوسری بیوی کی اولاد دوسری ماں کی اولاد ہونے کی وجہ سے، کہ جیسے بھی یہ کوئی ایسی ایک محبت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف سے بھی اور بنیامین سے بھی، دوسری بیوی کی اولاد ہونے کی وجہ سے، چھوٹی ہونے کی وجہ سے بھی، اور ان کی. تو یہ چیز ایسی نہیں ہوتی جس پر اعتراض کیا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی انسان باقاعدہ پلان کے ساتھ ایک معاملہ نہیں کرتا. دیکھیں کسی کی اولاد ہو، اولاد میں ایک بیٹا جو ہے، ایک بچہ وہ زیادہ ذہین ہو، ہر چیز میں آگے آگے ہو، دوسرا کوئی ڈل ہو، کم محنت کرتا ہو، تو ماں باپ فرق نہیں کرتے. لیکن جو زیادہ ذہین ہوگا، زیادہ صلاحیت والا ہوگا، اس کی طرف رجحان ہو جاتا ماں باپ کا. اگرچہ عقل مند ماں باپ وہاں بھی بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری، اور نبیوں سے بڑھ کر دینی عقل اور دنیاوی عقل رکھنے والا کون ہوگا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان سب چیزوں کا خاص دھیان رکھتے تھے. لیکن جس کے دل میں وسوسہ آ جائے، شک و شبہ آ جائے، شکوہ آ جائے، تو وہ آ جاتا ہے. لیکن اس تمام باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس پہلے پن کا جذبہ ہے اس دور میں بھی. وہ تو ہمیشہ سے ہی، دیکھیے وہ اللہ نے ایک آزمائش رکھی ہے، وہ ہمیشہ سے ہی ہوتی ہے. یہ تو حضرت یعنی یوسف اور باقی بھائیوں کی والدائیں ہیں. حضرت ابراہیم کی حضرت سارہ، حضرت حاجرہ میں آپ دیکھیے تو ان میں بھی چیزیں موجود تھیں. حضرت ابراہیم کو، حضرت حاجرہ کو مکہ مکرمہ میں اللہ کے حکم کے مطابق ان کو لے جانا پڑا. وہاں ان کو مکہ لے جانے میں، حضرت سارہ کو اپنے پاس رکھنے میں، یہ اللہ کا حکم تھا. لیکن اس کے پیچھے کچھ یہ اختلافات بھی تھے. حالانکہ حضرت سارہ کے ہاں جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کی تھی اب خود. لیکن جب ان کی طرف سے اولاد ہو گئی تو ایسی چیزیں پھر وہ ہو جاتی ہیں. کہ اللہ نے دنیا کے اندر آزمائشیں رکھی ہیں. اگر آزمائشیں نہ ہوں تو پھر تو امتحان نہ ہو نا. امتحان تو آزمائش سے ہوتا ہے. تو اب آزمائش کے ساتھ اب اللہ نے کچھ چیزیں آزمائش رکھی ہیں. تو اللہ نے اب دنیا کا ایک نظام چلایا ہے. اب عورتوں کے یہ سلسلہ ہونا نہیں چاہیے سوکن کا، اللہ نے رکھا ہے. اور اس کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں، بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں. جی مرد زیادہ سے شادی کر لیتا ہے، عورتیں زیادہ سے شادی نہیں کر سکتی. اللہ کی اس میں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اللہ کی اس میں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں. لیکن آزمائش بھی ہے ساتھ. تو اب اللہ کی جو حکمتیں ہیں تو وہ زیادہ ہیں، آزمائش بھی ہے. اور آزمائش اللہ نے جان کر رکھی ہے تاکہ کھرے کھوٹے کا پتہ لگے کون اس آزمائش میں کامیاب ٹھہرتا ہے. تو یہ بات واضح رہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی ازواج مطہرات تھیں، آپ کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی. حضرت عائشہ کی کچھ ایسے خصوصیات تھیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے واحد بیوی آپ کو دی جو کماری تھی، تو اس کے علاوہ ان کی خصوصیات تھیں، ان کی ذہانت، ان کی فطانت، خوبصورتی اور چیزیں. آپ ظاہری طور پہ آپ فرق نہیں کرتے تھے، عملاً فرق نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دلی میں اعلان ہوتا ہے جس پر کنٹرول نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک. اے اللہ میں تو جو اختیار رکھتا ہوں، جو میرے پاس جو ظاہری میں معاملہ کر سکتا ہوں، کوئی فرق نہیں کرتا کسی بیوی میں نے تقسیم کر رکھی ہے، یہ میرے اختیار کے مطابق یہ تقسیم ہے. اے اللہ کچھ چیزیں ایسی جس کا اختیار میں بھی نہیں رکھتا، اس پہ مجھے ملامت نہ کرنا. یعنی دلی میں لانا اگر کسی کی طرف زیادہ ہو جائے تو
اسی طرح معاملہ بھی اولاد کا ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دیکھیں حضرت خدیجہ ان سے زیادہ تعلق تھا اور ان کی خدمات کی وجہ سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ پہ بڑی غیرت آتی تھی، حالانکہ حضرت خدیجہ وہ بڑی تھیں اور حضرت عائشہ سے یعنی آپ سمجھیے کہ بہت چھوٹی تھیں کہ خدیجہ فوت ہو گئے. حضرت عائشہ سے بھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولاد بھی سب اس سے اولاد بھی ساری ان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد رکھتے تھے ان کی خدمات کی وجہ سے، اور ان کی سہیلیوں کو تحفے تحائف بھیجتے رہتے ان سے. حضرت خدیجہ سے تعلق کی وجہ سے حضرت عائشہ کو اس پر رشک آتا، حضرت خدیجہ پر غیرت بھی آتی. تو حضرت یعقوب کا حضرت یوسف سے زیادہ تعلق ہوگا، ملان ہوگا، اس میں کوئی عجیب بات نہیں. حضرت یوسف کی صفات، ظاہری خوبصورتی اور ان کی جو صفات ہیں اور وہ جو ان کا مقام اور یہ چیزیں بچپن سے ظاہر ہو جاتی ہیں حضرت بنیامین کے اندر. اور پھر سب سے بڑی چیز چھوٹا ہونا، کہ اتنی واضح بات ہے ہر بندے کو سمجھ آتی ہے. لیکن بہرحال یہ جب دو بیوی کی اولاد ہوتی ہے اس میں اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ تو وہ جو بڑے بھائی تھے سارے وہ حالانکہ نبی کی اولاد ہیں، اور نبی کی اولاد میں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور ان کی بیویاں بھی بہت نیک تھیں، ان کی تربیت تھی. لیکن اس کے باوجود جہاں زیادہ ایمان ہو اور زیادہ نیکی ہو وہاں شیطان کی کوشش زیادہ ہوتی ہے فتنہ فساد ڈالنے کی. محفوظ تو کوئی بھی نہیں ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے ہم سے، حالانکہ ہم جماعت ہیں، ہم مضبوط جماعت ہیں، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہماری عمر بھی زیادہ ہے، ہم طاقتور بھی ہیں، وہ ہیں بھی تھوڑے، ہیں بھی چھوٹے. ابھی تو وہ باپ کی ابھی تو وہ صحیح طرح سے حمایت بھی نہیں کر سکتے. یہ بات کرتے ہوئے وہ یہ بھول گئے کہ باپ کو محبت اس لیے نہیں ہوتی کون زیادہ بڑا بیٹا ہے اور کون زیادہ جو ہے وہ میری حمایت کر سکتا ہے. کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں. اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ کون بڑی عمر کا ہے اور کون چھوٹی عمر کا ہے. چھوٹی عمر کے اولاد سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، زیادہ میلان ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے فائدہ تو ہم زیادہ پہنچا سکتے ہیں باپ کو، ہمارا باپ واضح غلطی پر ہے. پھر کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ. دیکھیے جب یہ ستیلے پن وغیرہ کے اختلاف آ جائیں، وسوسے آ جائیں، اب وہ کہہ رہے ہیں باپ غلطی پر رہا، حالانکہ باپ تو نبی تھا. تو یہ چیز بھی محل نظر نہ رہی. اور تو پھر دیکھیے اس کی وجہ سے پھر ان کو زیادہ وہ مخالفت میں گئے اور پھر زیادہ مسائل کا سامنا ہوا. تو کیا کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. قتل کر دو یوسف کو، اب اطرحوہ یا پھینک دو اس کو، ارضا کسی ایسی جگہ پر، یخلو لکم خالی ہو جائے گا تمہارے لیے. یخلو اصل میں یخلو ہے، واو ہے، واو گر گیا ہے کیونکہ یہ پیچھے فعل امر ہے. اقتلوا اب اطرحوا یہ اس کا جواب ہے، فعل امر کا جواب اس پہ جزم آ جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ایسی زمین میں پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم خالی ہو جائے گا تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کا چہرہ. یعنی تمہارا باپ تم سے زیادہ وہ یوسف سے محبت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. تو جب یوسف ہوں گے ہی نہیں تو وہ اب ان کا پیار ہماری طرف لوٹ آئے گا، ان کی توجہ ہماری طرف لوٹ آئے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور تم ہو جانا اس کے بعد قوما صالحین، نیک قوم. وہ کہنے لگے اب اس کا حل یہی ہے. زیادہ ان کے دل میں حسد اور مخالفت پیدا ہوئی. وہ کہنے لگے حل یہی ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر دو یا کسی دور دراز کسی ایسی جگہ پر پھینکاؤ کہ وہ واپس نہ آ سکے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ یوسف ہوں گے، نہ باپ کی توجہ ادھر ہوگی، باپ کی توجہ تمہاری طرف آ جائے گی.
حالانکہ طریقہ یہ ہوتا ہے اگر ایسی صورت ہو تو بچے زیادہ نیکی کریں، زیادہ ایسے کام کریں کہ باپ کی توجہ اور باپ کی محبت ملے. تو ایک کسی کی توجہ اور کسی کی ٹینشن لینے کا ایک پازیٹیو طریقہ ہوتا ہے، ایک نیگیٹیو طریقہ ہوتا ہے. یعنی دیکھیے بعض دفعہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیچرز کی نظروں میں زیادہ اچھا بننا ہے، بچے ہوتے ہیں ہم نے ماں باپ کی نظروں میں زیادہ اچھا بننا ہے. ایک اس کا پازیٹیو طریقہ ہے اور ایک نیگیٹیو طریقہ ہے. چاہے سو رہے ہیں ان کو جگا دیں. ایک پازیٹیو طریقہ ہوتا ہے اور ایک نیگیٹیو طریقہ ہوتا ہے. پازیٹیو کیا ہے کہ آپ محنت کریں، آپ ایسا کام کریں کہ آپ کو خود بخود مقام ملے گا، لوگوں کی توجہ خود بخود آپ کی طرف ہوگی. آپ محنت کریں، اچھے نمبر حاصل کریں، گولڈ میڈل لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ میرا مقابلہ کرے گا، وہ سیکنڈ آتا ہے یا وہ فرسٹ آتا ہے، میں سیکنڈ آتا ہوں، اب مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ محنت کر کے بندہ آگے بڑھ جائے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ بندہ اس کو رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے. جائز نہ یا ناجائز طریقے سے وہ آسان ہے، وہ آسان لگتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ نیگیٹو طریقہ کار ہے. کتنا منفی طریقہ ہے یہ. ہے غلط. یعنی کوشش یہ کی جائے کہ وہ نہ پڑھ پائے تاکہ وہ جو ہے نا میرا مقابلہ نہ کر سکے. میں جو ہے نا وہ اس کا صحیح طریقہ ہے، مثبت طریقہ ہے کہ آپ محنت زیادہ کریں، اور محنت کے باوجود بھی اگر وہ آگے بڑھ گیا تو کوئی بات نہیں. حسد شامل ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد. رشک میں کیا ہے کہ فلاں کو یہ چیز ملی ہے، جب اس کو ملی ہے مجھے بھی مل جائے، یہ تو پازیٹیو چیز ہے. ایک ہوتا ہے حسد. حسد میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے چھن جائے، یہ منفی چیز ہے اور یہ بہت نقصان دیتی ہے انسان کو. اس سے صرف دل کے اندر منفی جذبات پیدا نہیں ہوتے، اس کے اثرات انسان کے اعمال پر اور انسان کی دوسرے کے بارے میں سازشوں پر اور ان چیزوں پر ہوتے ہیں. قاعدہ اس کا اثر ہوتا ہے عملی. بات جو ہے وہ یعنی مخالفت، نقصان پہنچانا، قتل و غارت تک جا پہنچتی ہے. قتل کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی کے بارے میں. تو کہنے لگے کہ اگر باپ کی توجہ لینی ہے تو کوئی کارنامہ، کوئی محنت کرنے کی بجائے آسان طریقہ ہے کہ وہ اس بھائی کو ہی جو ہے وہ نظر سے دور کر دو. تو باپ کی توجہ، باپ کی جب وہ نہیں ہوگا تو باپ مجبوراً تمہاری طرف ہی اسے توجہ کرنی پڑے گی. نبوت کے لیے 40 سال کی وقت مقرر ہے یا 40 سال سے پہلے بھی نبوت دی گئی، واللہ عالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، تو کسی نبی کو اس سے پہلے بھی ملی ہے یا واللہ عالم. تو انہوں نے منفی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی. اور دیکھیے اب وہ نبی کی اولاد تھے، ان کے اندر منفی بات آئی، وسوسے آئے شیطان کی طرف سے، لیکن دل میں یہ تھا کہ ہم برا کام کر رہے ہیں، بھائی کو قتل کر دیں یا بھائی کو دور کہیں پھینک آئیں. دل میں آیا کہ جی برا کام کر رہے ہیں. دل کو کیا سمجھایا؟ شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ تم جو ہے وہ گناہ کر رہے ہو، تم تو نیک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، تو کس تم خاندان کی اولاد ہو. تو کہنے لگے کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن چلو اس کا ہم مداوع کر لیں گے. مداوع کیا کر لیں گے کہ بس ہم ایک دفعہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، اپنے منفی جو نیگیٹو جو ان کا ایک اس میں ہم کامیاب ہو جائیں، بعد میں ہم جو ہے نا توبہ کر لیں گے، بعد میں نیک ہو جائیں گے، آئندہ اللہ کو اطاعت سے راضی کر لیں گے. اور تو یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ. دیکھیے یہی ان کے دل میں گویا کہ خیال تھا ہم غلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو چلو غلط کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نیکی کر لیں گے، نمازیں زیادہ پڑھ لیں گے، زیادہ صدقہ کر لیں گے، اللہ کو زیادہ راضی کر لیں گے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، بالکل پکا ٹھکا شیطانی وسوسہ. صحیح کیا تھا بھئی؟ اگر آپ غلط ایک کام کرنے لگے ہیں تو یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ میں ابھی تو غلطی کر لوں، بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تمہیں کیا پتہ، تم اگر ارادہ کر لو غلطی کا تو تمہیں مہلت ملے کہ نہ ملے آگے. اگر تم غلطی کر بیٹھو، غلطی کرنے کے بعد
غلطی کو کھینچتی ہے. ایک گناہ کے بعد انسان سے 2 گناہ مزید ہوتے ہیں، 4 گناہ مزید ہوتے ہیں. پھر یہ توبہ کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. انسان پروگرام بناتا رہتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی. پھر انسان کہ جی میں توبہ کر لوں گا، کیا پتہ توبہ کے لیے انسان زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں جی ابھی تو جوانی کی عمر ہے، تو ابھی تو جو ہے نا نماز نہیں پڑھی جاتی، ابھی تو نیکی نہیں کی جاتی، چلو بڑھاپے میں نیکی کر لیں گے. یہ دیکھیے اس میں اور یہ حضرت یوسف کے بھائیوں کی جو بات ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ بات تو آج یعنی ہر بندہ اس سوچ کے ساتھ گناہ کرتا ہے کہ چلو ابھی گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نیک ہو جائیں گے، بعد میں صدقہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ کو معافی مانگنے کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ دل میں معافی کا جذبہ کون ڈالے گا؟ وہ جو اللہ کا خوف ہے جو آپ کو معافی پر مجبور کرے گا، وہ خوف تو آپ کے اندر ہے نہیں. کیسے پتہ لگا نہیں ہے؟ اگر اللہ کا خوف ہو، جس خوف کی وجہ سے دیکھیے اب نبیوں کی اولاد تھی، ڈر تو تھا، لیکن وہ ڈر ایسا نہیں تھا. دیکھیے اللہ کا ایسا ڈر جو انسان کو گناہ سے باز رکھ سکے. اگر یہ حقیقی ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کبھی یہ گناہ نہ کرتے. اب شیطان ایک طرف ان کو کہہ رہا ہاں آپ نیک بھی ہو، آپ نیک ماں باپ کی اولاد ہو، آپ ڈر بھی رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، اب بعد میں نیک ہو جانا، ابھی یہ کام کر گزرو. یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ابھی میں جو ہے نا عمل کر لیتا ہوں، بڑے ہو کر میں نیک ہو جاؤں گا. ابھی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، بڑے ہو کر نمازیں پڑھ لوں گا. ابھی علم نہیں سیکھا جاتا دین کا، بڑے ہو کر دین سیکھ لوں گا. شادی سے پہلے نہیں ہوتا یہ کام شادی کے بعد کر لوں گا. سارے وسوسے ہیں شیطان کے. کام وہی ہوتا ہے جو انسان فوری کرتا ہے. نیکی تو نہ کسی سے کہے گی جی صدقہ کرنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، چلو بعد میں کر لیں گے، وہ بات کبھی بھی نہیں آتی. پھر نیکی اگر کرنی ہے تو فوری کرنی ہوگی. نیکی میں جلدی کرنا، اس سے نیکی باقی رہ جاتی ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں بعد میں نیکی کر لوں گا، وہ بعد میں نیکی نہیں کر پاتا. ٹائم ملے گا نہ ملے، اس میں بھی ہوئی بات. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ اول المسلمین. وہ کیا ہے؟ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں. نبی نیکی کرنے میں جلدی کرتے تھے، پیش ہوتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے دوسرے کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے. تو یہ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، بہت بڑا حربہ ہے شیطان کا. انسان دھوکے میں آ جاتا ہے جی مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے گناہ کرتے ہوئے، لیکن چلو بس یہ کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اصلاح ہو جائے گی. اگر اللہ کا ڈر آپ کو اس گناہ سے نہیں روک سکا تو آگے بھی نہیں روک سکے گا. تو اس کو تو ڈر آپ کے اندر ہے نہیں، بس آپ کو دھوکہ ہے. جی غفلت جب ہوتی ہے اس کا بھی اس میں رول آتا ہے کہ غفلت کا ایک ایسا مقام آتا ہے کہ انسان سوچتا بھی نہیں، اس طرف نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس کام کو کر کے، وہ یعنی اس سوچ کو بھی نہیں انٹرٹین کرتا کہ ایسی سوچیں. دیکھیں انسان جب نیک کام کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرتے وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سزا ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن انسان جو ہے نا وہ بس اپنے آپ اپنے ذہن سے ایسے خیالوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر میں ڈرتا رہا پھر تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. مثلا اب کسی نے رشوت لینی ہے، کسی نے بڑا کوئی دھوکہ کرنا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میں ابھی کر لیتا ہوں، بعد میں نیک ہو جاؤں گا. دل میں خیال آتا ہے کہ چوری کرنا غلط بات ہے، یہ ملاوٹ غلط بات ہے، یہ فلاں عمل غلط بات ہے، تو یہی چیز ذہن میں آتی ہے، بعد میں نیک ہو جائیں گے. اگر آپ نے نیکی کرنی ہے، گناہ سے بچنا ہے تو فوری بچنا ہے. بعد کا تو پھر وہ بات کبھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کل کبھی نہیں آتا، تو ایسا کل کبھی نہیں آتا کہ میں کل توبہ کر لوں گا.
جو توبہ کرنی ہے، جو اصلاح کرنی ہے، جو گناہ سے بچنا ہے، وہ آج بچنا ہے۔ دیکھیے وہ ایک شخص تھا، اس نے گناہ کا ارادہ کیا اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ، لیکن اللہ سے ڈر کر اس نے چھوڑ دیا، تو اللہ نے وہ غار کا جو ہے وہ پتھر ہٹا دیا۔ وہ بھی سوچ سکتا تھا کہ میں بھی گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، نہیں، جب اللہ نے اس کے دل میں ڈالی یہ بات کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، تو اس نے اسی وقت چھوڑا۔ تو نیکی یہ ہے کہ آپ کے دل میں خیال آئے نیکی کرنے کا، کر گزریں، برائی سے رکنے کا خیال ہے تو فوراً چھوڑیے۔ یہ کہ میں کل کروں گا، وہ ایسی کل پھر آتی نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو جو نبیوں کی اولاد تھی، شیطان نے اس وسوسے سے ان کو بہکایا اور حضرت یوسف کے بارے میں چال چلنے پر مجبور کیا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوه في غيابة الجب، اور ڈال دو اس کو، فی غیابۃ الجب، کنویں کی گہرائی میں۔ جب کنواں، اور غیابہ یہ گہرائی کو، تہ کو کہتے ہیں، کنویں کی گہرائی میں ڈال دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھا لے گا اس کو بعض قافلے والے، سیارہ قافلہ، سیارہ بہت چلنے والا، سارا یسیرو کا مطلب چلنا ہوتا ہے، تو اس سے سیارہ بہت چلنے والے، جو زیادہ سفر کرتے ہیں، زیادہ چلتے ہیں، قافلے، تو قافلے والوں کو سیارہ کہتے ہیں۔ آج گاڑی کو بھی سیارہ کہہ دیتے ہیں، تو یہاں اس سے مراد قافلے والے ہیں۔ تو قافلے والے اٹھا لیں گے۔ یلتقط لقطہ سے ہے، لقطہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لقطہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو گمشدہ چیز مل جائے اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ تو یلتقط حضرت یوسف کو وہ بعض قافلے والے اٹھا لیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو پھر یہ کام کر لو۔ کچھ نے کہا قتل کر دو، کچھ نے کہا دور دراز پھینک آؤ، تو وہ ایک ان میں سے کہنے لگا کہ قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو، کنویں کی گہرائی میں پھینک دو۔ کنواں خود گہرا ہوتا ہے، تو غیابت الجب سے مراد ہے کہ زیادہ گہرا کنواں۔ ویسے ہی کنواں اتنا گہرا ہوتا ہے کہ جلدی نظر نہیں پڑتی کہ نیچے پانی میں کیا ہے، اور پھر وہ زیادہ گہرا ہو تو زیادہ محسوس نہیں ہوگا کہ نیچے کیا ہے۔ جب یہ اتنا گہرا ہوگا تو پھر بعض قافلے والے کیسے ان کو تلاش کر لیں گے؟ قافلے والے وہ کنووں پر جاتے تھے پانی کے لیے، ڈول، جب وہ ڈول ڈالیں گے تو وہ وہاں سے وہ حضرت یوسف ڈول کو کھینچیں گے، اور تو ان کو پتہ لگ جائے گا، تو وہ اوپر ان کو لے آئیں گے۔ تو ایک نے یہ تجویز دی کہ قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، کنویں میں بچنے کے امکانات ہیں، لیکن وہ قافلے والے غلام بنا کر لے جائیں گے اور باپ خالی ہو جائے گا، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، تو قتل نہ کرو۔ اب قتل کرنا یہ بھی جرم ہے اور کنویں میں ڈالنا یہ بھی جرم ہے، لیکن چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ ایک جرم بڑا ہوتا ہے، ایک جرم چھوٹا ہوتا ہے۔ بعض نے قتل کا مشورہ دیا، بعض نے دور دراز پھینکنے کا مشورہ دیا، تو ایک نے مشورہ دیا کنویں میں ڈال دو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کنویں میں تو پانی ہوتا ہے نا، تو جی انہیں یہ نہیں آیا کہ وہ ڈوب جائیں گے، حضرت یوسف ڈوب جائیں گے؟ نہیں، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ قتل کرنے، یعنی جس نے مشورہ دیا کنویں میں ڈال دو، تو اس نے کہا قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، یعنی مراد تھا ایسے کنویں میں ڈالیں گے جس میں زیادہ پانی نہ ہو۔ کنویں میں عام طور پہ زیادہ پانی نہیں ہوتا۔ دیکھیے کنواں کیا ہوتا ہے، اصل میں ہمارے ہاں یا آج کل کنویں وغیرہ شہر وغیرہ میں کم ہوتے ہیں۔ کنویں میں اصل میں زیادہ گہرا پانی نہیں ہوتا، اس میں ایک پانی کا لیول ہوتا ہے، تو وہ جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ سائیڈوں سے رس کر پانی اپنی جو ہے وہ سطح برقرار رکھتا ہے، تو وہ مٹی سے رس کر دوبارہ وہ اپنی سطح برقرار کر لیتا ہے۔ تو کنویں میں پانی
بہت زیادہ گہرا نہیں ہوتا کہ وہ 10 فٹ گہرا ہو 20 فٹ گہرا ہو، وہ پانی اتنا ہوتا ہے کہ وہ کئی فٹ گہرا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ انسان اس میں ڈوب ہی جائے، اگر کوئی گرے تو ڈوب ہی جائے، لیکن تو ان کا خیال یہ تھا کہ قتل نہیں کرتے، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو کنویں میں وہ اتنا پانی نہیں ہوگا کہ وہ ڈوب جائیں، تو وہ کنویں سے نکل نہیں سکیں گے الا یہ کہ کوئی قافلے والا آئے اور قافلے والا ڈول لٹکائے گا تو وہ کھینچ لیں گے یوسف کو اوپر، واللہ عالم۔ انہوں نے کہا اگر جی پہلے جو کنویں اس وقت میں ہوتے تھے اس میں ایک خاص گہرائی میں جال بھی لگا ہوتا تھا، تو بہرحال وہ ایسے کنویں میں ڈالنا ہے جس میں یوسف خود نہ نکل سکیں، اگر خود نکلیں گے تو وہ فوری نکل کر پھر باپ کے پاس آ جائیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا کنواں ہو جس سے خود نہ نکل سکیں، کوئی قافلے والے تلاش کریں، جب قافلے والے تلاش کریں گے تو لوگ اس زمانے میں اغوا کر لیتے تھے، تو قافلے والے اغوا کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ غلام ہے تو ساتھ لے جائیں گے اس کو۔ ایسا ہی ہوا بعد میں، اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کر لو، اس میں کم از کم قتل نہیں ہوگا تو یہ کر لو، یہ بھی جرم تھا، یہ بھی گناہ تھا بہرحال، لیکن بہرحال یہ پہلے سے کم تھا۔ اب انہوں نے یہ پلان بنایا، اب باپ کے پاس آگے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون، وہ کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ما لک آپ کو کیا ہے، لا تأمنا نہیں آپ، تأمنا اعتبار کرتے ہم پر، علی یوسف یوسف پر، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ خیر خواہ ہیں۔ لا تأمنا، تأمنا اصل میں تأمنونا ہے، میں ذکر کر رہا تھا کہ تأمنا، یہ تأمنا آپ دیکھیے اس میں میم ہے اور آگے نون ہے، اور میم اور نون کے درمیان ایک گول دائرہ لگا ہوا ہے، اس گول دائرے کو کہتے ہیں اشمام۔ کیا کہتے ہیں؟ اشمام۔ اشمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شم کا مطلب عربی زبان میں سونگنا ہوتا ہے، سونگنا، اشمام۔ اشمام کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو باقاعدہ ادا تو نہ کی جائے لیکن وہ ظاہر ہو جائے۔ دیکھیں ہم جب کوئی چیز کو سونگتے ہیں، سونگنے سے ہم وہ چیز کھاتے نہیں ہیں، لیکن سونگنے سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے، سونگنے سے ایک چیز کی خوشبو اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا مزیدار کھانا ہے، بڑی مزیدار چیز ہے، ہمیں خوشبو سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ بدبو، کسی بدبودار چیز سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ چیز کڑوی ہے، یہ چیز بدبودار ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ تو سونگنے سے وہ گویا کہ انسان چیز وہ استعمال نہیں کر رہا ہوتا، کھا نہیں رہا ہوتا، لیکن انسان کو سونگنے سے اس کے اچھے برے کا پتہ لگ جاتا ہے سونگنے سے۔ تو اشمام کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہاں دو نون تھے، اصل لفظ ہے تأمنو اور نا، تجدید میں بتا رہا ہوں نا، اصل ہے تأمنو اور نا۔ تو تأمنو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ 7واں صیغہ ہے فعل مضارع کا، تفعلو کے وزن پر، تأمنو اور نا، لا تأمنونا۔ تو امین یأمنو، کسی کو امین سمجھنا، کسی پر اعتماد کرنا، تو اس کے لیے لفظ تأمنو عربی زبان میں آتا ہے۔ تو بیٹے آئے باپ سے کہنے لگے ابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، ہم یوسف کے بھائی ہیں بڑے، تو ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، ہم یوسف کو ساتھ لے کے جائیں گے اور ہم اس کو عیش کروائیں گے۔ تو تأمنونا ہے، لا نہیں، تأمنو آپ امین سمجھتے، اعتبار کرتے نا ہم پر، تو یہ دونوں نون مل کر اصل میں تأمنونا بن گیا، تأمنونا، اور پھر یہ نون کا دوسرے نون کے اندر ادغام ہو گیا، تو یہ ایک نون رہ گیا اور اس پہ شد آ گئی۔ اب جب یہ ایک نون رہ گیا، شد آ گئی، تو رہ گیا لا تأمننا۔ اب لا تأمننا کو اس طرح پڑھنا نہیں ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو اشمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اشمام میں کیا ہوتا ہے، آپ ادائیگی نہیں، یعنی وہ نون پڑھنا نہیں ہے لیکن نون کی بو دینی ہے، جیسے آپ نے چیز کھانی تو نہیں ہے، سونگ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اشمام کا مطلب ہے آپ نے یہ جو پہلا نون ہے وہ جو دوسرے نون میں ادغام ہو گیا ہے، اس نون کو پڑھنا تو نہیں ہے، لا تأمنونا نہیں پڑھنا، لیکن پڑھنا لا تأمننا،
لیکن ایسے پڑھنا ہے کہ پتہ لگے کہ یہاں ایک نون ہے جس پہ پیش تھی، ایک اور نون بھی ہے، تو اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ ہونٹ گول کرنے. لا تأمن، اس ہونٹ گول کرنے سے اندازہ ہوگا کہ اصل میں لا تأمنون ہے. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں اشمام. تو یہ جو لفظ ہے لا تأمن، یہ بغیر اشمام کے پڑھنا صحیح نہیں ہے. ہم جو روایت حفص پڑھتے ہیں، اس روایت حفص میں اس کی یہی ادائیگی ثابت ہے. قرآن کریم صرف مصحف سے دیکھ کر پڑھا نہیں جا سکتا، اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو استاد کے بتانے سے پتہ لگتی ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی. یہ نشان اس کا ہے. یہ قرآن میں ایک ہی مثال ہے اشمام کی ہماری روایت حفص میں. دوسری روایتوں میں متواتر قراءات میں اور بھی اس کی مثالیں ہیں. روایت حفص میں ایک ہی مثال ہے، جیسا ہماری روایت حفص میں امالہ کی ایک ہی مثال ہے مجریہا، تو اسی طرح اشمام کی بھی یہ ایک مثال ہے. تو بخیر سمجھ آ گئی آپ کو. اصل میں یہ لا تأمنون ہے. تو لا تأمن، کوئی بندہ سن رہا ہوگا، سننے والے کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جو دیکھ رہا ہوگا دیکھنے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ پڑھنے والے نے ہونٹ گول کیے ہیں. اس ہونٹ گول کرنے کو کہتے ہیں کہ لا تأمن پڑھتے ہوئے ہونٹوں سے پیش کی بو دینا، پیش کی طرف اشارہ کرنا. کیسے اشارہ ہوگا؟ ہونٹ گول کرنے سے. ہونٹ گول کیوں کرنے ہیں؟ ہونٹ گول کرنے سے وہ حرف پہ اس کا اظہار نہیں ہوگا، لفظ پڑھتے ہوئے اظہار نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ لا تأمنون پڑھیں، لا تأمن ہی پڑھیں گے لیکن ہونٹ گول ہوں گے، لا تأمن. تو کہنے لگے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف پر، یوسف کے بارے میں آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے. اب باپ کو پتہ تھا کہ بھائی حضرت یوسف کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتا، اور پھر جب انہوں نے حضرت یوسف کا خواب وغیرہ سنا، انہوں نے پہلے منع بھی کیا بھائیوں کو کہ بھائیوں کو یہ بیان نہ کرنا. حضرت یوسف کو منع کیا، یہ بیان کرو گے تو مزید حسد میں مبتلا ہوں گے. تو اب اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ والد حضرت یعقوب حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ جاننے نہیں دیتے تھے پہلے بھی. تو اب بھائی شکوے کے انداز میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، آپ ہمارے ساتھ اس سے جانے نہیں دیتے، آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے. ہم پہ اعتماد کریں، ہم کوئی اس کے دشمن نہیں ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں. اور عام طور پہ اس قسم کی بات تب ہی کوئی بندہ کرے گا کہ جب اس کو اندازہ ہو کوئی بندہ مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا. بہرحال وہ تو اب چاہتے تھے کہ اسی طرح یوسف کو لے جائیں اور اپنے پلان پہ عمل کریں، تو وہ باپ کو اس پر تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. ارسلہ معنا غدا، اس کو بھیج دیں ہمارے ساتھ کل. غدن عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں. گزشتہ کل کو کیا کہتے ہیں؟ امس. غدن کا مطلب ٹمارو، یعنی آنے والا کل. اس کو بھیج دیں ہمارے ساتھ کل. اگلا دن انہوں نے پکنک کا پروگرام بنایا، تو ایک دن پہلے باپ کے پاس آگے اجازت دینے کے لیے ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیں. کل یرتع، وہ کھائے گا، ویلعب، اور وہ کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں. ہم محافظ ہیں، ہم نگران ہیں، ہم اس کو واپس لائیں گے حفاظت کے ساتھ. ہمارے ساتھ بھیجیں اس کو کل، کھائے گا بھی کھیلے گا بھی، ہمارے ساتھ پکنک منائے گا. اس پکنک میں ہم کھانے پینے کا سامان بھی لے جائیں گے، ہم کھیل کود بھی کریں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ یہ کام کرے گا. تو یہ پکنک اور یہ تفریح کرنا جائز ہے اسلام کے اندر. حضرت یوسف کے بھائی اجازت مانگ رہے ہیں پکنک کی باپ سے، اور باپ نبی ہے. باپ سے پکنک کی اجازت مانگنا اور باپ کا منع نہ کرنا، تو یہ دلیل ہے جواز کی. اس سے پتہ لگتا ہے اسلام پکنک سے، تفریح سے روکتا نہیں ہے. اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا. اسلام کو اصل مسئلہ تفریح سے نہیں ہے، اصل مسئلہ اللہ کی نافرمانی سے. تو بیٹے کہنے لگے کہ ارسلہ معنا، ابا جان حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کل. یرتع، رتع سے ہے، رتع کا مطلب کھانا پینا، وہ کھائے پیے گا. ویلعب، اور وہ کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به،
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. حضرت یعقوب نہیں جو ہے حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے دیتے تھے انہیں، ابھی بھی انہوں نے روکا بھائی بیٹوں کو حضرت یوسف کو لے جانے سے. کہا انی بے شک میں لیحزننی البتہ غم میں ڈالتی ہے مجھے یہ بات، ان تذهبوا به کہ تم لے جاؤ اسے یعنی حضرت یوسف کو، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا لے اس کو بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اور تم اس سے غافل ہو. وہ کہنے لگے ایک تو جب تم اسے لے جاؤ گے یوسف کو تو مجھے یہ بات غم میں ڈال دے گی، حضرت یوسف کو تمہیں لے جانا اور حضرت یوسف کی اتنی دوری یہ بھی مجھ پر بڑی گراں گزرے گی. ایک دن کے لیے تم پورے لے جاؤ گے صبح سے شام تک، تو حضرت یوسف مجھ سے دور رہیں گے تو مجھے یہ بات غم میں ڈال دے گی اگر تم اس کو لے گے. دوسری بات وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا لے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ تم اس سے غافل ہو، تم اپنے کھیل کود میں لگے ہو، تم اپنے ریسے لگانے میں لگے ہو اور تم یوسف کو پیچھے چھوڑ جاؤ اور وہ علاقہ ایسا ہے تم صحرا میں جا رہے ہو، جنگل میں جا رہے ہو تفریح کرنے، تو وہاں تو بھیڑیے موجود ہیں، اس علاقے میں بھیڑیے موجود ہیں، کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. قالوا اب انہوں نے تو اپنے پلان پر عمل کرنا تھا، وہ تو پوری تیاری کر کے آئے تھے، تو وہ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب اگر کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، ونحن عصبۃ اور ہم جماعت ہوں 10 لوگوں کی، بڑی عمر کے ہم 10 لوگ ہیں، ہماری موجودگی میں اگر بھیڑیا کھا گیا تو انا اذا لخاسرون بے شک ہم اس وقت البتہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. یہ تو بڑی ہم نکمے ہوں گے اگر ہم 10 بھائیوں کی موجودگی میں بھی بھیڑیا اسے کھا گیا. تو انہوں نے پوری طرح باپ کو رام کرنے کی اور جو ہے حضرت یوسف کو ساتھ جانے کی کوشش کی اور وہ تیار ہو گئے. ہاں جی پکنک کی کون سی؟ نماز سے پہلے پکنک کی، وہ کہہ رہے ہیں ہم پکنک پہ جا رہے ہیں. تفریح کو منع نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی اس میں کہہ رہا تھا کہ تفریح اسلام میں منع نہیں ہے، اسلام میں تفریح منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تفریح کرنے سے اور اللہ منع نہیں کرتے. اصل میں منع کیا چیز ہے؟ تفریح کے اندر ایسی چیزیں منع ہیں جو نماز سے دور کریں انسان کو، جس کے اندر اختلاط مرد و زن ہو، ایسی چیزیں منع ہیں، ایسی چیزیں منع جس میں ٹائم ضائع ہو، بلا وجہ ٹائم ضائع ہو اور اس کا فائدہ کوئی نہ ہو. اور اصل چیز ہے کہ اس میں اختلاط مرد و زن اور اللہ کی نافرمانی، لوگ شرابیں پئیں اور مرد و عورتوں کے اختلاط ہو، غلط سلط کام ہوں، کہہ کے لگ رہے ہوں اور بے خوب، اور انسان یعنی وہ اللہ کا ڈر اور اس چیزیں ختم ہو جائیں. ورنہ تفریح ہو سکتی ہے، اگر یہ جائز نہ ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو جانے نہیں دیتے، ان کو منع کرتے کم از کم. انہوں نے بیٹوں کو منع نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی نہ جاؤ. انہوں نے حضرت یوسف کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کیا کہ مجھ سے اس کی دوری برداشت نہیں ہوگی اور مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا لے. بیٹوں کو منع نہیں کیا. اسے پتہ لگتا ہے تفریح جائز ہے، اور انبیاء بھی تفریح کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ کے ساتھ، اور اس قسم کے آپ تفریح والا کے معاملات میں آپ شریک ہوتے تھے، آپ مزاح بھی کرتے تھے لیکن اس میں جھوٹ نہ ہو. تو جہاں اصل میں ٹائم کا ضیاع آ جائے گا، جہاں اتنا کہہ کے لگنا شروع ہو جائیں کہ انسان کہکوں کے اندر جب انسان زیادہ کہہ کے لگاتا ہے تو پھر اللہ کا ڈر دور چلا جاتا ہے. تو یہ چیزیں نہ ہوں، اختلاط مرد و زن نہ ہو، موسیقی نہ ہو، حرام چیزیں کھائیں پی نہ جائیں. تو تفریح میں انشاءاللہ ممانعت کوئی نہیں ہے. فلما ذهبوا به پس جب وہ لے گئے حضرت یوسف کو، آخرکار باپ کو تیار کر لیا انہوں نے اصرار کر کر کے، پس جب وہ لے گئے بھی اس کو، واجمعوا اور انہوں نے اکٹھ کر لیا اتفاق کر لیا، ان یجعلوہ یہ کہ وہ ڈال دیں گے اس کو، فی غیابت الجب کنویں کی گہرائی میں.
ایک گہرے کنویں میں ڈال دیں گے. ان کا آخرکار اسی پر اتفاق ہوا اور اسی پلان کے ساتھ حضرت یوسف کو لے کر نکلے پکنک بنانے اپنی طرف سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے وحی کی حضرت یوسف کی طرف. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ البتہ تو ضرور خبر دے گا انہیں بِأَمْرِهِمْ هَذَا بِأَمْرِهِمْ امر سے مراد یہ معاملہ ان کے معاملے کی ہذا ان کے اس معاملے کی ان کی اس تدبیر کی اے یوسف آپ انہیں خبر دیں گے ایک وقت آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے. حضرت یوسف کو لے کر نکلے اور انہوں نے اپنے پلان کے مطابق حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. اور جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا حضرت یوسف چھوٹے تھے بڑے نہیں تھے. بڑے ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں ان چیزوں سے لیکن وہ چھوٹے تھے تو کنویں میں ڈال دیا. اب وہ پریشان تھے حضرت یوسف کنویں میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو وحی کی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس کنویں سے بچ جاؤ گے اور ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اللہ بڑی نعمتیں دیں گے اور ایک وقت آئے گا بھائی تمہارے پاس آئیں گے. یہ بھائی تمہیں نہیں پہچانیں گے تم اپنے بھائیوں کو پہچان لو گے تب تم اپنے بھائیوں کو اپنے بھائیوں کا یہ بدترین عمل بھی بتاؤ گے. یہ اللہ نے حضرت یوسف کے دل میں بات ڈال دی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے وحی کی حضرت یوسف کی طرف کہ آپ ضرور خبر دیں گے ان کو اپنے بھائیوں کو ان کے اس سازش کی ان کے اس معاملے کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے. بھائیوں کو نہیں پتا ہوگا. حضرت یوسف بتائیں گے جب اس وقت بھائی حضرت یوسف کو پہچانتے نہیں ہوں گے. اس میں کئی باتیں ہیں. ایک اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ آپ بچ جائیں گے کنویں سے آپ اور یہ اشارہ موجود ہے کہ حضرت یوسف کو کوئی مقام ملے گا جہاں بھائی حضرت یوسف کی طرف آنے پر مجبور ہوں گے اور حضرت یوسف کو اللہ نے ایسا مقام مرتبہ دیا ہوگا بھائی تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ ہمارا وہ بھائی جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تو وہ بھائی اس مقام پہ موجود ہے. تو وہ حضرت یوسف کے اس مقام کی وجہ سے حضرت یوسف کو پہچان نہیں سکیں گے. حضرت یوسف انہیں پہچان لیں گے. حالانکہ بڑا چھوٹے کو پہچان لیتا ہے چھوٹا بڑے کو اس کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے. مطلب یوسف علیہ السلام کی اتنی عمر تھی اس ٹائم کہ وہ یہ ساری اللہ کی اس حد تک جی اس حد تک وہ ان کو تسلی مل جاتی. 8-10 سال. یہاں وحی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ایک وحی ہوتی ہے جو نبی پر وحی ہوتی ہے جب نبی بن جاتا ہے. وہ اصطلاحی وحی ہوتی جس وحی سے کوئی نبی بن جاتا ہے. اور کبھی کبھی وحی کا اطلاق لغوی طور پر ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حضرت یوسف اس وقت نبی نہیں تھے ابھی چھوٹی عمر کے تھے تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ابھی کوئی نبی نہ بھی ہو اس کے دل میں بھی کوئی بات ڈالے اس کو بھی وحی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اس وحی سے مراد پھر القاء اور الہام وغیرہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ نے حضرت موسیٰ کو اگر فرعون اور ان کے درباری آئیں حضرت موسیٰ کو قتل کرنے تو حضرت موسیٰ کو تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈال دینا. اور اللہ نے یہ حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی اور یہ بات بھی ڈالی کہ جب آپ دریا میں بہائیں گے تو حضرت یوسف وہ دریا میں وہ ڈوب نہیں جائیں گے حضرت موسیٰ بلکہ وہ ہم اس کو بچا کے بھی لائیں گے ہم حضرت موسیٰ کو نبی بھی بنائیں گے. یہ ساری باتیں اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ جب ڈر پیدا ہو کہ فرعون کو اس کے سرداروں کو پتہ لگ گیا ہے اور وہ آ رہے ہیں اس کو لینے قتل کرنے تو پھر سمندر میں ڈال دینا. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ڈرو نہیں غم نہ کرو اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم اسے آپ کی طرف لوٹائیں گے واپس اور وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اسے رسول بھی بنائیں گے. اب حضرت موسیٰ کی والدہ نبی تو نہیں تھی. اسی طرح حضرت مریم کو فرشتوں نے بشارت دی. تو بعض دفعہ غیر نبی پر بھی اللہ کی طرف سے القاء اور اللہ کی طرف سے بات آ جاتی ہے. ضروری نہیں وہ اللہ کی طرف سے بات آئے کوئی نبی بن جائے. شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ بات سجھائی ہے شہد کی مکھی کس طرح شہد بنائے تو شہد کی مکھی نبی تو نہیں بن گئی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ
تو اس پر بھی وحی کا اطلاق ہو جاتا ہے. یہ اصطلاحی وحی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہتا یوسف اس وقت نبی بن چکے تھے، یہ ضروری نہیں ہے. چلیں انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.